ہمارے وطن عزیز میں 3 قسم کی افواج ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں۔ پاکستان آرمی زمین کو سنبھالتی ہے، پاکستان ایئر فورس فضاؤں کو سنبھالتی ہے، اور پاکستان نیوی سمندروں کو سنبھالتی ہے۔ یہ سب لوگ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان سب کے اپنے پروٹوکولز ہیں، ڈسپلنز ہیں، ان کے ایس او پیز ہیں، سب اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں۔ اور خاص بات یہ کہ ان سب کے لباس، یونیفارم یا وردی ایز اے ڈریس کوڈ جدا جدا ہے، اور تقریباً ہر شخص ان کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے بھائی آرمی کے ہیں، یہ نیوی کے ہیں، اور یہ ایئر فورس کے ہیں۔ میرے دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ بھئی آپ نے خدمات انجام دینی ہے فضاؤں میں، سمندروں میں، یا آرمی کے لوگ ہیں، تو بھئی اس میں یہ تخصیص کس وجہ سے ہے؟ ڈریس کوڈ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اور ٹریسیبلٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کا کوئی لباس نہیں ہے؟ چلیں اس کو ایک طرف کر دیں۔ بحیثیت امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ہر قول اور فعل، ہمارا لباس اور رہن سہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا، صحابہ کرام اولیاء امت کے مطابق ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جبہ پہن لیں اور وہ پہن کے چلیں، ٹھیک ہے، وہ عربوں کا ایک خاص، ان کا سمبولک ایک لباس ہے، لیکن چلیں پاکستانی کی حیثیت سے آ جائیں بھائی، سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم ایک پاکستانی قوم بھی تو ہیں، ہمارا بھی تو ایک تشخص ہونا چاہیے تھا نا۔ ہمارا ایک لباس، شلوار قمیض، چلو اس کے اوپر واسکٹ پہن لی، اچھا سا جوتا پالش کیا ہوا چمکتا ہوا، ٹھیک ہے۔ بات ساری، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ اب بات کو اگر کوئی شخص کہے کہ جی اب یہ کیا بات شروع ہوگی، اور یہ بات ہے، لباس کا انسان کے باطن پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ باتیں بڑی گہری ہیں، لیکن اب شاید ان کو کوئی سننا پسند بھی نہ کرے، لیکن اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے انسان کے باطن پہ۔ اچھا، غیروں کا لباس پہن لیا، چلو جی پہن لیا نا، چھوڑ دی اس بحث کو۔ اس کی اگر محبت آ گئی نا، اور اس کی اگر چاہت آ گئی، برانڈز، اب یہ فیشن، اب وہ فیشن، وہ چیز کل جا کے بڑی تکلیف اور دکھ دے گی میرے دوستو۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی؟ سمجھانے کے لیے کہ بھی ایک ڈریس کوڈ ایک مسلمان کا بھی ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا اپنا تشخص اور ہمارا لباس بھی ہونا چاہیے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو سب کو ایک طرف چھوڑ کے ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلیں، تو اسی کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، اور کوئی طریقہ اللہ پاک کے عند اللہ مقبول نہ ہے، نہ ہوگا کبھی بھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا میرے دوستو۔ چلیں اگر ہم لوگ یہ کر بھی رہے ہیں، کوٹ پینٹ اور جینز اور فلاں اور جو کچھ بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر سطر تو نہیں نا آپ کا ڈھانپتا۔ اب پینٹ پہن لینے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا سطر کا وہ جو ہماری شریعت میں جو پیرامیٹرز بتائے ہیں، اس میں یہ نہیں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جبہ پہن لیں بھائی، وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ جو شریعت نے پیرامیٹرز بتائے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور ذرا سوچ لیجئے گا، چونکہ میں مزید اگر ڈیٹیلز میں چاہوں تو لوگ شروع ہو جائیں گے، لو جی وہ تو صحرا میں تھے اور وہ ان کا لباس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ ہم اس بحث میں نہیں آ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لباس جس کو شریعت نے بتایا ہے، اب وہ چلیں کسی بھی طریقے سے ہو جائے، شلوار قمیض ہے یا کرتا ہے، کہ آپ کا سطر اس سے صحیح طریقے سے ڈھکے۔ خواتین کا تو خیر مسئلہ بہت ہی کریٹیکل ہے، وہ تو پورا حجاب اور پردہ ہے، اس پہ تو خیر ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کا ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک اہم سنت ہے، اور بڑی وعیدیں ہیں۔ جو ازار یا باٹم ٹخنوں سے نیچے ہو، اس پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے۔ بہرحال اللہ کرے بھئی آپ حضرات اس بات کو سوچیں۔ ایک بات دل میں آئی تھی، یونیفارم، وردی، لباس، ڈریس کوڈ، آئیڈینٹیفیکیشن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک امتی کی حیثیت سے ہماری شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہونا۔